अब लगा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हमारी पहले तिलावत होगी, उसके बाद तजवीद की हम कुछ चीज़ें भी बयान कर देंगे, उसके कुछ रूल्स भी। तो पहले तिलावत शुरू करते हैं, पारा नंबर 6 सूरह अल माइदा, आयत नंबर 47। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलयहकुम अह वलयहकुम अहलुल इंजीलि बिमा अंज़लल्लाहु फीह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تو آیت نمبر 47 سے اور 48 تک کی تلاوت ہوئی. اب دیکھیے وَلْيَحْكُم میں ہا کی آواز ٹھیک سے آئے، اور پھر اہلُل، یہ دیکھیے ایک ہا جو ہے نا یح، اور ایک ہے آہ، دونوں کی فرق پتہ چل رہا ہے نا. پھر یہ ہے کہ بیما اس کے اوپر مد ہے، اس کے حق ادا کرنا ہے. یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ. انزل اللہ، یہاں لام جلالہ ہو رہا ہے. فی، اگر ہم رکتے ہیں عارضی سکون کرتے ہیں تو ہا کی آواز گلے میں آئے، زیر کو نہیں پڑیں گے. وَمَن لم، نون ساکن ہے، لام کے ساتھ جا کے میم اور لام آپس میں جڑیں گے تشدید کی وجہ سے. وَمَن لم اب دیکھیے جماؤں کے ساتھ بھی، اور ہا گلے سے یحکم بیما، اس کے ساتھ مد بھی ہے، اوپر دیکھیں اوپر مد ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. اس کا پورا بیما باریک حروف ہے، باریک طریقے سے پڑھنا ہے. پھر دیکھیے انزل اللہ، اس میں دیکھیے تمام باریک حروف ہے لام تک. آگے اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو ہیوی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. آگے ہے فَأُولَئِكَ، تمام باریک حروف ہیں لیکن لا کو کھینچنا ہے، اس پہ مد ہے، کھڑی مد بھی ہے، موٹی مد بھی ہے. فَأُولَئِكَ، اب موٹا نہیں کرنا ہے، دیکھیں 7 ہیوی لیٹرز ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی باریک ہیں. ہم الفاسقون، فا کو ہم نے کھینچا کیوں؟ الف مد کے برابر، اس لیے کہ اس پر کھڑی زبر ہے. پھر قون کے اندر قاف کو موٹا کرنا ہے، 2 حرکات کھینچنا ہے واو مدہ کی وجہ سے. نیکسٹ آیت دیکھیے، آیت نمبر 48. یہاں پہ انزلنا، اوپر مد بھی ہے، ٹھیک ہے. الیک الکتاب بالحق، حق سختی سے جوڑنا ہے، حق کاف کو سختی سے جوڑنا بھی ہے، موٹا بھی کرنا ہے. پھر آگے مصدق، سواد موٹا بھی، سواد کو سختی سے دال کے ساتھ جوڑنا بھی. اگر رکیں گے تو مصدق، کاف کو موٹا کرنا ہے، اس کو ڈنڈے والے کاف کی طرح نہیں پڑھنا. مصدق،
ٹھیک ہے، اگر رکیں گے تو قو، اور اگر نہیں ملائیں گے تو مصدقلی، قاف جا کے لام سے ملے گا لیکن قاف ہیوی ہی رہے گا تشدید کی وجہ سے، مصدق لما بین، بینا اس کو بینا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ یائلین ہے، بین یدئی ہی یدئی، اب دیکھیں ایک طرف یائلین ادھر بھی ہے ادھر بھی، بئی اور یدئی دونوں، اس کو یدائے نہیں پڑھیں گے، بے نہیں پڑھیں گے، جب آپ کی آواز بے اور دے نکلے تو آپ سمجھے غلط ہے، بینا، بینا یدئی، ٹھیک ہے، من الکتابی، کاف تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، وَمُحَيْمِنًا، وَمُحَيْ، ہئی یہ بھی دیکھیے یا لین ہے، ہئی اس کو ہے نہیں پڑھیں گے، ماں ہے، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں لین کے الفاظ کو صحیح نہیں پڑھتے، تو بار بار اب میں لین پہ توجہ دے رہی ہوں کیونکہ جب میں آپ لوگوں کے سبق کی آواز سنتی ہوں، جب آپ لوگ سنا رہی ہوتی ہیں، میں بھی کہیں نہ کہیں سن رہی ہوتی ہوں، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ لین کو کیوں ادا نہیں کرتے، مہیمن کیوں پڑھتے ہیں، مطلب میں ایک لفظ کہہ رہی ہوں، اس کی اب آپ نے یہاں پہ میں نے بیچ میں آپ کی وضاحت کر دی ہے کہ دوبارہ جب آپ یہ سبق سنائیں تو آپ نے اس کو اچھے سے سنانا ہے، مہیمنن، نن کیوں ہم نے کیوں اظہار کیا، کیونکہ آگے حرف ہلکی ہے، عین ہے، عین حرف ہلکی ہے، اس لیے مہیمنن علیہ، اگر رکیں گے تو علیہ، رکیں گے تو ہاں کے اوپر، اگر ملائیں گے تو علیہ فحکم، فحکم، ہاں گلے میں چلا جائے گا، بینہم، یہ دیکھیے ہاں یہ سینے کی طرف چلی گئی، بئی، یہ اس کو بینہم نہیں، بئی، با سے بئی، موڑ پیدا ہوتا ہے نرمی کے ساتھ، آج میرا زیادہ زور حروف لین کے اوپر ہے، جب آپ دوبارہ سبق سنائیں آپ کے حروف لین بالکل درست ہونے چاہیے، آ سے او، با سے بئی، ٹھیک ہے، بینہم بما، اب دیکھیے مد ہے اوپر، اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں، انزل اللہ، یہاں پہ لام جلالہ کرتے ہوئے، ولا تت، تت، تا، تا زبر تت، تا زبر تا، اوپر تشدید ہے، تتبع، تتبع، با کے ساتھ عین ہے، تتبع، با کے ساتھ عین جو ہے اگر وہاں رکتے ہیں، تتبع، تو عین بھی آپ کے گلے میں ہونا چاہیے، تتبع اہواہم، باقی تمام باریک حروف ہیں، اس میں مد کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا، غنہ ہوا نا، میم پہ تشدید ہے، غنہ ہو گیا، اما جاءک، اوپر اس کا پورا حق ادا کرنا ہے مد کا، پھر دیکھیے ایک اہم چیز ہے اگلے حرف میں، من الحق، حق، یہاں پہ قاف ہے، قاف موٹا ہے، قاف پہ تشدید ہے، اس کا مطلب ہے ڈبل قاف ہے، ٹھیک ہے، پھر جب ہم رکیں گے تو ہم نے یہاں پہ دونوں قاف کی آواز کو سختی سے بیان کرنا ہے اپنے گلے میں، اگر ہم اس کو حق ایسے پڑھا حق اور آگے چلے گئے تو ایک کاف، ایک تو ہم نے کاف کو ڈنڈے والا کاف بنا دیا، پتلا کاف بنا دیا، ایک غلطی یہ ہو گئی، دوسری ہو گئی ایک کاف پڑھا ایک رہ گیا، تیسرا یہ کہ جب دونوں کو ہم نے سختی سے جوڑ کے پڑھنا ہے، ادھر اس کو نبر بھی کہتے ہیں، من الحق، قاف کلکلا بھی ہوگا، کلکلا بھی ہوگا، حق، کیونکہ ہم کاف دیکھیں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، کتنی چیزیں اس کے اندر ہیں، ہاں گلے سے قاف موٹا، قاف ڈبل، قاف پہ کلکلا، قاف کو بھاری، حق، جوڑنا بھی ہے، سختی بھی کرنی ہے، موٹا بھی کرنا ہے، کلکلا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، لکلن، اس میں تشدید ہے نا، کلن، اب اس کو ہلکا سا پڑھ دیں گے، کلن، اس کے اندر تشدید کے ساتھ جو لفظ آتے ہیں وہ ڈبل ہوتے ہیں، سختی سے جڑ کے پڑھتے ہیں، لکلن، اس کو لے کلن نہیں پڑھنا، لام زیر لے نہیں ہوتا، لام زیر لی ہوتا ہے، یہ غلطی بھی آپ لوگ زیر کی عموماً سناتے وقت کر رہی ہیں بار بار، لکلن، جعلنا، جعلنا، نون کے ساتھ الف ہے، جعلنا، بعض لوگ اس الف کو گرا دیتے ہیں، اتنی جلدی میں آ جاتے ہیں الف کو گرا دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، اور بعض جگہوں پہ لے بناتے ہیں تو الف کو کھڑا کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے، تو کہیں پر بھی الف کو گرانا نہیں ہے، کہیں پر بھی الف کو اپنی مرضی سے بنانا نہیں ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، لہنے جلی، حرام درجے کی غلطی ہو جاتی ہے نا، نقصان حرف ہو یا اضافی حرف ہو، جعلنا منکم، منکم، اخفا حقیقی ہونا کاملہ، منکم شرعتوں، شرعت، شرع، عین کو عین کی طرح، شرعتوں، واو کے ساتھ آگے تشدید پر جا کے ادغام ہو گیا، شرعتوں و منہاجا، دیکھو نون ساکن ہے نا،
मिनहा पूरा, इधर कोई गुन्ना शुन्ना कुछ नहीं। हा हरफे हल्की है। मिन पूरा, कोई इधर इख्फा वगैरह कुछ नहीं। मिनहा जा वलौ शाअ अल्लाहु, ऊपर देखिए मद है, अल्लाहु में हमजा के ऊपर अलिफ है, आगे लाम जलाला होगा। फिर देखिए ला जअलकुम, इसको अमूमन ला को सुनाते वक्त आप लोग अलिफ लगा देती हैं, ये गलती भी आपने नहीं करनी। ला देखिए लाम अलिफ जबर ला, ये आवाज है। एक होता है लाम जबर ला, फर्क है ना। इसके साथ आपको कहीं अलिफ नजर आ रहा है, तो आपने इसके साथ ला आला नहीं पढ़ना। दोबारा वाजे कर रही हूँ, लजअलकुम, सब एक एक हैं, कोई दो नहीं है। कैसे? लजअलकुम, लजअलकुम, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर देखिए मीम पे क्या किया? गुन्ना, लंबा गुन्ना किया। क्यों? मीम पे तशदीद है, डबल मीम है। जब मीम और नून गुन्ने के साथ आते हैं, बड़ा गुन्ना होता है। फिर इदगाम हुआ आगे, ता, जब आगे तशदीद होती है ना, तो पीछे तनवीन खत्म हो जाती है। अब ता दो जबर तन है, लेकिन इसको हम उम्मतन नहीं पढ़ेंगे, ताऊ ऐसे हो जाएगा। उम्मतन वाहिदतन वलाकिन, वला लाम खड़ा जबर ला, अलिफ के बराबर लाम खींचेगा। वलाकिल्ली, काफ जो है उसके बाद नून साकिन है, लेकिन आगे तशदीद है, तो काफ जाके लाम में जुड़ रहा है। वलाकिल्ली यबलुवकुम, यब बा पे कलकला, बा साकिन है, सुकून में है। यबलुवकुम फीमा, मद भी है, ऊपर भी मद है, पूरा हक अदा होगा। आताकुम, आ ऊपर देखिए खड़ी जबर, फिर देखिए खड़ी जबर कितना खींचेगा? एक अलिफ के बराबर। फस, फस जमाओ के साथ बारीक हुरूफ है। तभी, फस तभी दोनों बारीक हुरूफ हैं। आगे मोटा हर्फ आ गया, किस में जुड़ेगा? काफ में जाके। फस्तबिकुल कुल खैरात, अब देखिए इसमें मोटे हरूफ कौन कौन से आ गए? हैवी, कॉफ, खा और रा। रा क्यों हैवी है? अपने जबर की वजह से, और वो भी खड़ा जबर है ना, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे भी। खा के साथ कौन सी या है? या लीन, इसको खै नहीं पढ़ेंगे, खैरात नहीं पढ़ेंगे, खैरात। खई, इधर हमने आरजी सुकून भी किया। देखिए एक हर्फ के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। फैस जमाओ के साथ, फैस तभी कुल, कुल काफ मोटा, फैस तभी कुल खई, खाफ खा मोटा और खराश के साथ खैरात। इस तरह से ता पे रुकते हैं ना, ऐसी आवाज भी आती है। जेर को स्किप कर देंगे। आरजी सुकून का यही तरीका होता है कि आखिरी हर्फ की आखिरी हरकत को नहीं पढ़ते। इलल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले जबर है, अल्लाह जलाला होगा। इलल्लाहि मर, रा मोटा, रा पे जबर नहीं है, लेकिन मीम तो खुद बारीक है, लेकिन उसका जबर जो है वो रा पे असर डाल रहा है। मर्जी, मर्जी हुकुम, आइन को आइन की तरह, मर्जी हुकुम जमी, जमीअन, यहाँ पे देखिए इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला, जम आगे फा है ना, इस वजह से। जमीअन फयुनब्बिउकुम, नब्बी सख्ती से जोड़ा है, क्यों? तशदीद है ना, इसको ढीला ढाला फयुनब्बिउकुम, ढीला ढाला पढ़ के, तो आपने तो फिर एक बार पढ़ा, एक नहीं पढ़ा। ये अब आपने तशदीद को देखकर खुद सोचना है कि मैं सख्ती से जोड़ रही हूँ या नहीं, मैं दोनों हर्फ पढ़ रही हूँ या नहीं। अपने खुद, आपने अपना टीचर खुद बनना है। आपने अपनी आयत रिकॉर्ड करनी है, उसको सुनना है, कुरान को खोलना है, सामने रखना है। देखिए मैं सबक के अंदर रोक रोक कर इसलिए बता रही हूँ कि सबक सुनते वक्त हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हम आपको हर लफ्ज पे रोकें, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बहुत बुरा लगता है, मजबूरन हमें ये कहना पड़ता है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन जो गलतियां हैं वो हैं। आप सीखने आई हैं और सीखना चाहती हैं दिल से, तो ये मैं इस वजह से साथ साथ आपको सबक के अंदर ही बता रही हूँ। फिर देखिए बीमा, बीमा दोनों बारीक हुरूफ है, मीम के साथ अलिफ है। कुंतुम, कु नून साकिन के बाद ता है ना, इख्फा हकीकी गुन्ना कामला। कुंतुम फीही, अब देखिए फी, इसके साथ तो या मद्दा है ना, दो हरकत खींचेगी, लेकिन हाजिर ही एक ही एक हरकत है। अब दोनों को बराबर फी, फिर ही, अब ही के साथ तो या नहीं है ना, इतना लंबा नहीं कर देना। एक को दो हरकत खींचना है, किसको? फी, ही को एक हरकत ही खींचना है। फीही तख्तलिफून, तख्तलिफून, अब देखिए तख जमाओ के साथ हिला नहीं देना, तख्तलिफून, ये कलकला वाला हर्फ नहीं है।
کلکلے والے حرف کون سے؟ صرف 5۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تا، خواب جو ہے موٹا ہے، خراش کے ساتھ ہے، باقی تمام باریک حروف ہیں۔ تختلفون۔ نیکسٹ کلاس میں انہی دو آیات کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب نیکسٹ کلاس میں تشریف لائیے۔ یہاں تک آنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہاں سے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔